شعبان المعظم کی 7 تاریخ ہے، تو آئندہ جمعہ شعبان کی 14 تاریخ ہوگی۔ تو آئندہ جمعہ دن گزرنے کے بعد جو رات آنے والی ہے، یعنی جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی جو رات ہے، وہ رات اصل میں 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ شعبان کی 15ویں شعبان کی جو رات آتی ہے، وہ رات ہمارے درمیان بھی شب برات کہلاتی ہے، اور واقعتاً وہ رات شب نجات ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب عبادت ہے، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ تو وہ شب برات جو ہے وہ جمعہ دن گزرنے کے بعد جو رات آ رہی ہے، وہ رات اصل میں شب برات ہے۔ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں تو جو حدیث میں نے پڑھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 15ویں شعبان کی جب شب آئے تو اس شب میں قیام کرو، قوموا لیلہا، قیام کرو، اور جب دن آئے صوموا نہارہا، تو 15ویں شعبان کو روزہ رکھو۔ یہ 2 باتیں، 15ویں شعبان کی جب رات آئے تو قیام کرو، دن آئے تو روزہ رکھو۔ کس طرح قیام کریں؟ قیام کا اصل مطلب تو لفظی اعتبار سے کھڑے رہو، لیکن مقصد عبادت میں لگو۔ عبادت متعین نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھو، آپ نوافل پڑھو، آپ تہجد پڑھو، آپ صلاۃ التسبیح پڑھو، قضاء عمری پڑھو، نمازیں پڑھو۔ دوسری عبادتیں بھی، قرآن پاک کی تلاوت بڑی عظیم عبادت ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ جاگنے کی رات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس رات میں جو ہے اپنے دوستوں کو جمع کر لیں اور ہوٹلوں میں گزار لیں، مسجدوں میں گپ شپ میں گزار دیں، گھر میں بیٹھ کے واہی تباہی میں گزار دیں۔ یہ تو لعنت کی بات ہو جائے گی۔ اہم ترین رات ہے، تنہائی خلوت میں جا کر اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سب سے الگ کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں گڑی۔ گزشتہ جمعہ جس موضوع پر میں عرض کر رہا تھا، بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائے کہ مدارس کی بڑی اہمیت ہے، اور جب تک یہ مدرسے ہیں نا، یہ بہت بڑا قلعہ ہے مسلمانوں کی حفاظت کا، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو مدرسوں پر اعتراض کرنے والے مل جائیں گے، یہ دیکھو مدرسے کھلتے چلے جا رہے ہیں، کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، مدرسے ہی تو کھل رہے ہیں، کوئی شراب خانے تو نہیں کھل رہے ہیں، جوا کے اڈے تو نہیں کھل رہے ہیں۔ اور جتنی تیزی سے ظلمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ مغربی تہذیب کا یلغار ہو رہا ہے اور برائی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، اس کے لحاظ سے تو اور کہیں زیادہ مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ مدرسہ ہے کیا چیز، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں گے اگر آپ تو مدرسے کا شجرہ نسب اگر ملائیں گے آپ، بھئی یہ مدرسے کس نے شروع کر دیے، کہاں سے شروع کر دیے، کیوں شروع ہو گئے، اگر دیکھیں گے آپ تو سب سے پہلا مدرسہ مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلا مدرسہ عرش پر اللہ نے قائم کیا تھا، عرش پر اللہ نے قائم کیا۔ آپ کہیں گے پہلی بار غالباً سن رہے ہوں گے آپ۔ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جب تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالی معلم تھے اور حضرت آدم علیہ السلام متعلم تھے، یعنی اللہ سکھانے والے،
حضرت آدم سیکھنے والے، اللہ پڑھانے والے، حضرت آدم پڑھنے والے۔ معلم اور متعلم، پڑھانے والے کو معلم کہا جاتا ہے، پڑھنے والے کو متعلم کہا جاتا ہے۔ اور جہاں معلم اور متعلم ہو، جہاں پڑھنے پڑھانے والے ہوں، اسی کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ جہاں پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں۔ پھر آگے آپ بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ صفہ کا مدرسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام ہے، اور ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ ایک خالی جگہ پڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی یہ کس کی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا 2 یتیم بچوں کی ہے، سہل اور سہیل کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے سرپرست کو، ان کے ولی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جگہ ہمیں چاہیے، یہاں ہمیں مسجد بنانی ہے، یہاں ہمیں مدرسہ بنانا ہے۔ اپنے لیے گھر نہیں بنایا ہے۔ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے اپنے لیے کچھ انتظام نہیں کیا ہے۔ پہلا کام کیا کیا؟ زمین کا انتظام اور قیمت طے ہوئی۔ وہ تو مفت دینا چاہ رہے تھے، یا رسول اللہ مسجد کے لیے آپ چاہیے آپ کو لے لیجئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یتیم بچوں کی جگہ ہے، میں قیمت دے کے لینا چاہتا ہوں۔ قیمت متعین ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا تم اس کی قیمت ادا کرو، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک یہاں سجدے ہوتے رہیں گے قیامت تک تمہیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لگایا، اور وہ زمین خرید لی گئی، مسجد تعمیر ہوئی۔ کیسی مسجد تعمیر ہوئی؟ آج ہمارے لیے اے سی والی مسجد چاہیے، وہ گدے والی مسجد چاہیے، بہترین ذرا دبیز، ذرا بہترین نرم گداز کارپیٹ چاہیے، ہر طرح کے سہولت، گرم ٹھنڈا پانی چاہیے، ہر طرح کی سہولت چاہیے۔ میں نے کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی ہے کیسی بنائی؟ کھجور کے تنے لائے گئے، کھجور کے تنے گاڑ دیے گئے، چھت کے طور پر کھجور کے پتے ڈال دیے گئے، اور اس طرح ایک زمانے تک اس مسجد میں علماء کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کچی تھی لیکن نمازی بڑے پکے تھے۔ آج مسجدیں بڑی پکی ہو گئی ہیں، نمازی کچے ہو گئے ہیں۔ اور یہ تو آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ سن 9 ہجری میں پہلی بار مسجد نبوی میں چراغ جلا ہے۔ سن 9 ہجری میں، یعنی ہجرت فرما کے آپ آئے ہیں، مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اس کے 9 سال کے بعد پہلی بار مسجد نبوی میں چراغ کا انتظام ہوا ہے، اور پہلی بار چراغ جلانے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد تعمیر کیا، اور اسی کے گوشے میں صفہ تعمیر کیا۔ وہ صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا تھا، وہ مدرسہ تھا اصل میں، اور اسی مدرسے سے پڑھ کے یہ صحابہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن العاص، بڑے بڑے صحابہ دنیا کے ہر گوشے میں گئے، جہاں اپنا جھنڈا لہرایا، اپنا لوہا منوایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صفہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا تھا۔ 3 مدرسوں کی اصلیت یہ ہے، یہ وہ مدرسے ہیں جو اصل میں صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مدارس قائم ہوتے رہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ کوئی سوال کرے تو عام طور سے تم کہیں گے مدرسہ عمارت کا نام ہے، بلڈنگ کا نام ہے، بھئی جہاں پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا نام مدرسہ ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مدارس کے اصل میں 4-5 ارکان ہیں۔ مدرسے کے 4 یا 5 ارکان ہیں، رکن کی جمع ارکان ہے۔ جیسے نماز کے ارکان ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے فرائض ہیں اس کے بغیر وضو نہیں ہے، غسل کے فرائض ہیں اس کے بغیر غسل نہیں ہے۔ مدرسے کے بھی 4 ارکان ہیں، اس کے بغیر مدرسہ نہیں۔ عام طور سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ بلڈنگ ہے سامنے مدرسے کی، مدرسہ ہے، لیکن مدرسے کی 4 ارکان ہیں علماء نے لکھا ہے۔ سب سے پہلا رکن تو یہی ہے کہ مدرسے کے لیے کوئی جگہ ہو جہاں آدمی بیٹھ کر پڑھا سکے۔ وہ جگہ عالیشان بھی ہو سکتی ہے، وہ جگہ بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے،
وہ جگہ چبوترا بھی ہو سکتا ہے، صفہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جگہ کسی درخت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پہلا مدرسہ جو قائم ہوا صفہ کا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، صفہ میں قائم ہوا ہے۔ اور اس ہندوستان کی سرزمین میں جب تمام مدارس کو مٹا دیے گئے تھے، تمام علماء ختم کر دیے گئے تھے، تو 1867 کی رات میں 30 مئی کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دارالعلوم دیوبند کی بستی میں جو مدرسے کی بنیاد رکھی تھی نا، کوئی عالیشان مدرسہ نہیں تھا، انار کے درخت کے نیچے سائے میں ایک استاد، ایک شاگرد، ملا محمود اور شیخ الہند محمود حسن، یہ 2 آدمی تھے جہاں سے مدرسے کی شروعات ہوئی ہے۔ تو مدرسہ کیسا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے بہرحال، جہاں بیٹھ کے قرآن کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو۔ بہرحال یہ پہلی بات تو یہ کہ مدرسے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ بیٹھیں، پڑھیں، پڑھائیں، چاہے جگہ کیسی بھی ہو، بہرحال جگہ تو چاہیے نا۔ اور آج کے حالات میں تو میں کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، ہر مسجد میں مدرسہ نہیں کہتا ہوں، وہ بڑے مدرسے جہاں عالم بنائے جاتے ہیں، جہاں فاضل بنائے جاتے ہیں، جہاں مفتی بنائے جاتے ہیں، جہاں حافظ قاری بنائے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں انتظام رہنے دو، لیکن ہر مسجد کے ماتحت بہترین مکتب کا انتظام، برائے نام مکتب نہیں ہونا چاہیے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، ایک نظام کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ، تاکہ محلے کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو قرآن کی تعلیم سے بے بہرہ رہ جائے، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو شریعت سے، حلال حرام سے ناواقف رہ جائے، دین کی بنیادی چیزوں سے ناواقف رہ جائے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری مسجدیں اے سی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، ہماری مسجدوں میں کارپیٹ نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں، مدرسہ، مکتب کی بات کر رہا ہوں، مکتب کا انتظام ہونا چاہیے۔ یا آپ نے جو پچھلی جمعے میں سنا ہے کہ گزشتہ سال 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں، وہ مرتد کیوں ہوئی؟ ان کو مکتب کی تعلیم نہیں تھی، دین کا تعلیم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر مکتب کا بہترین انتظام ہوتا، محلے کا ہر لڑکا، محرے کے ہر لڑکی، ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا۔ تو بہرحال مدرسے کا پہلا رکن تو یہ ہے کہ مدرسے کی کوئی جگہ ہو جہاں آدمی پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے۔ وہ کیسا بھی ہو سکتا ہے حالات کے تحت، وہ جھوپڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ درخت کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، بہترین عمارت بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی نے مدرسہ بنا دیا لیکن پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی طالب علم نہیں ہے، محلے کا کوئی پڑھنے نہیں جا رہا ہے، تو دوسرا رکن ہے طلبہ اور طالبات، پڑھنے والے جس محلے میں۔ اور یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینیات میں داخل کرائیں، قرآن سکھائیں، حدیث کے بارے میں معلومات کرائیں، حلال حرام جائز ناجائز بتلائیں۔ تو یہ طلبہ جو ہے نا، یہ دوسرا رکن ہے کہ طلبہ ہونے چاہیے، اور طلبہ جتنے محنتی ہوں گے، جتنے مخلص ہوں گے، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر نورانیت ہوگی، اتنے ہی زیادہ وہ کامیاب مدرسہ ہوگا۔ محنت کی ضرورت ہے بہرحال، اور یہ اساتذہ کو کرانا پڑتا ہے۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ محنت آپ کریں گے۔ آج مسلمانوں نے محنت سے جان چرا لیا ہے، محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور 50 علوم میں ماہر تھے، 1-2 علم نہیں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، منطق میں، فلاں میں 50 علوم میں مہارت تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت 1-2-3 علم سیکھنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی فزکس کا ماہر ہے تو کوئی کیمسٹری کا ماہر ہے نا، کوئی میتھ کا ماہر ہے، ایک شعبے کا آدمی ماہر ہوتا، 50 علوم کے ماہر ہے، اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا وہ بتاتا ہے کہ کیا کیا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ تھی کہ صبری کا صبری الجبال، 3 باتیں بتائی انہوں نے، یاد رکھیں آپ، کہ پہلی بات بتایا امام شافعی نے کہ اللہ نے جو اتنا علم دے دیا ہے نا، محض خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محنت اور مشقت کی ضرورت پڑتی ہے۔
فرمایا صبری کا صبر الجبال، کہ میں نے ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح صبر کیا ہے جس طرح پہاڑ صبر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے پہاڑ کیا صبر کرتا ہے بھئی؟ آپ نے پہاڑ کو دیکھا ہوگا نا، آپ میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں گیا ہوگا، پہاڑ کی چٹان کو دیکھا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ ایک جگہ ہے تو جمع ہوا ہے، وہیں ہے، سردی ہے، گرمی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، پہاڑ اپنی جگہ جمع رہتا ہے، اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ہے نا۔ تو حضرت کے کہنے کا مطلب یہ تھا، طالب علمی کے ایام میں بڑے مشکلات آئے، بڑے مسائل آئے، بڑی رکاوٹیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن میں اسی طرح جمع رہا جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ جمع رہتا ہے۔ صبری کا صبر الجبال، میں نے اس طرح صبر کیا ہے جس طرح پہاڑ صبر کرتا ہے، یعنی ہم نے مشکلات کو برداشت کیا ہے، مصائب کو برداشت کیا ہے اور علم حاصل کرنے میں لگا رہا۔ روٹی ملی کھا لیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ سحوری کا سحور الغراب، اللہ اکبر، فرمایا دوسری بات اللہ نے جو اتنا علم دیا ہے نا، میرا جاگنا اس طرح ہوتا تھا جس طرح کوے جاگا کرتے ہیں، کوے کے جاگنے کے طرح میں جاگتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے کہ تمام پرندوں میں جو ہے یہ کوا ایسا ہے جو سب سے پہلے بیدار ہوتا ہے، صبح میں سب سے پہلے کوا بیدار ہوتا ہے۔ فرمایا سحوری کا سحور الغراب، میں اس طرح بیدار ہوا کرتا تھا جیسے کوا بیدار ہوتا ہے، یعنی سارے لوگ سوتے ہوتے تھے، تہجد کے وقت صبح سب سے پہلے میں بیدار ہو جاتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے میں اپنی کتابوں کو پڑھنے میں لگ جاتا تھا۔ آدمی میں صبح جو پڑھتا ہے نا، بالکل دل و دماغ پہ منقش ہو جاتا ہے، نقش پڑ جاتا ہے۔ تو میں اس طرح سے سحوری کا سحور الغراب، کہ میں اس طرح بیدار ہوتا تھا جیسے کوا بیدار ہوتا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا سیری کا سیری البرید، کہ میں نے اس طرح سفر کیا ہے جس طرح ڈاکیا پوسٹ مین سفر کرتا ہے۔ کیسے پوسٹ مین سفر کرتا ہے؟ اب تو پوسٹ کا ذرا کم ہو گیا ہے۔ پوسٹ مین جس گھر کی چٹھی ہو، جس گھر کی چیز ہو، وہاں لے جاتا ہے، پہنچاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، دکان جاتا ہے، آفس جاتا ہے، جہاں بہرحال وہاں جاتا ہے۔ فرمائے کہ میں نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے بڑا سفر کیا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں آج کی طرح مدرسے نہیں تھے، جس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک 4 دیواری ہے، وہاں کھانے کا انتظام ہے، وہاں رہنے کا انتظام ہے، ہر طرح کے انتظام ہے، اساتذہ موجود ہیں، تعلیم، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا عالم ہے، کسی علم کا ماہر ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، وہ اپنی مسجد میں ہے، اور طلبہ سفر کر کے جاتے تھے، اپنے کھانے کا انتظام کرتے، اپنے رہنے کا انتظام کرتے، ان سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی کہنے لگے کہ میں نے معلوم ہوتا ہو فلاں شہر میں فلاں علم کا ماہر ہے، سفر کرتا میں، وسائل نہیں ہوتے تھے، مشکلات، لیکن میں جاتا، وہاں جا کے ان سے وہ علم حاصل کرتا۔ پھر معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ، فلاں شہر میں، فلاں محلے میں فلاں علم کے ماہر ہے، میں وہاں چلا جاتا تھا، ان سے علم حاصل کرتا تھا۔ سیری کا سیری البرید، اس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال مدرسے کا دوسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ ہوں، طالبات ہوں اور اللہ کے لیے کرنے والے ہوں، محنت۔ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، 40 سال تک انہوں نے بلکہ پوری زندگی حدیث میں گزار دیا، شیخ الحدیث، بڑے عالم۔ ایک دفعہ مسجد میں وہ درس دے رہے تھے حدیث کا، اچانک بارش ہو گئی۔ اب کھلے صحن میں درس دے رہے تھے، طلبہ نے کتاب اٹھایا، وہ اندر مسجد میں چلے گئے۔ حضرت نے کیا کیا، ان طلبہ کے حدیث کے طلبہ کی جوتیوں کو اٹھا کے اوپر رکھنے لگے، پانی سے بچانے کے لیے تاکہ بھیگ نہ جائے۔ کسی نے دیکھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور آپ طلبہ کی جوتیوں کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں طلبہ کی جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، میں رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ یہ جو حدیث پڑھنے والے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ سمجھو کہ ان کے کپڑے معمولی ہیں، ان کا کھانا معمولی ہے، ان کی رہائش معمولی ہے۔ یہ اصل میں حدیث پڑھنے والے ہیں، اور جو قرآن و حدیث میں لگے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمانوں کی میں اصل میں جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدرسے کا تیسرا رکن جو ہے اساتذہ، جیسے اساتذہ ہوں گے اسی کے اعتبار سے بہرحال مسئلہ ہوگا۔
اگر ہمدرد استاد ہیں، مشفق ہیں اور اللہ سے لینے والے ہیں، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے والے ہیں، اعلیٰ درجے کا مدرسہ ہوگا۔ اور چوتھا رکن مدرسے کا جو ہے وہ منتظمین ہیں، مدرسے کا انتظام کرنے والے۔ بھئی پڑھنے والے طلبہ الگ ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ان کی ذمہ داری الگ ہے۔ جو منتظمین ہیں اسی میں معاونین بھی شامل ہیں، جو مدرسے کے لیے معاونت کا کام کرتے ہیں۔ یہ معاونین، منتظمین، یہ چوتھا رکن ہے، ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے ان کا مال اس میں لگ جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کے مال سے اگر کوئی طالب علم عالم ہو جاتا ہے، کوئی حافظ ہو جاتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا جاننے والا ہو جاتا ہے اور پھر دنیا میں اس علوم کو پھیلاتا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ علوم جاری رہیں گے آپ قبر میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ مدارس ہیں۔ اچھا، مدارس کا موضوع کیا ہے؟ یہ تو ارکان میں نے بتایا، شاید یاد ہو۔ مدارس کا موضوع کیا ہے؟ مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ دوستو اور بزرگوں، یہ مدارس کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے، مدارس کا مقصد کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی مدارس کا مقصد ہے قرآن کی حفاظت، علوم قرآنیہ کی حفاظت، علوم دینیہ کی حفاظت، شریعت کی حفاظت، سنت کی حفاظت، ہر ایک بات کی حفاظت جو رسول اللہ سے منقول ہو کے ہمارے پاس۔ یہ مقصد ہے اصل میں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے قرآن کی حفاظت کی، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے نا بھئی؟ جب اللہ نے خود لیا ہے تو مدرسوں کی ضرورت کیا ہے؟ ان طلبہ کی ضرورت کیا ہے؟ ان علماء کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے نا ذمہ داری۔ دوستو سمجھو، ایک بادشاہ کہتا ہے میں اس ملک کے سرحد کی 1 انچ زمین دشمن کو نہیں دوں گا۔ کبھی جاتا ہے سرحد پہ لڑنے کے لیے؟ جاتا ہے لڑنے کے لیے؟ نہیں نا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فوج بنا کے رکھا ہے، آلات بنا کے رکھے ہیں، اور بادشاہ کی نگاہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والے فوجوں کا مقام بڑا ہوتا ہے، اس کی تنخواہیں بڑی ہوتی ہے، اس کے صحت کا خیال رکھا جاتا ہے نا، اس کے ساری چیزوں کا خیال۔ کیوں؟ چونکہ سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایسی اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ فوج تیار کر رکھی ہے، علماء کی فوج، حفاظ کی فوج ہے۔ یہ حفاظ ہیں جو قرآن کی حفاظت اپنے سینوں میں لیے ہوئے کر رہے ہیں۔ یہ علماء ہیں ایک ایک آیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ باطل فتنے اٹھتے رہتے ہیں، قرآن کی غلط تشریحات پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ علماء ہیں کبھی غلط بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی تو بات تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں جانا پڑا اور ان کا جنازہ بھی جیل سے ہی نکلا اسی بات کے لیے۔ بادشاہ وقت شریعت کے خلاف غلط بات منوانا چاہتا تھا، اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سرہند کی سرزمین پر اس زمانے کا جو بادشاہ اکبر تھا، اس کا بیٹا جہانگیر تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ آپ لکھ کر دیجئے کہ بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ بھئی عبادت کا سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ کو بھی سجدہ تعظیم کے لیے کرنا جائز ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ فتویٰ میں نہیں دے سکتا ہوں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ بادشاہ کے لیے کبھی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نتیجے میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا، بڑا تشدد کیا گیا، لیکن حضرت نے کہا نہیں، یہ ہے سو ہے اپنی جگہ پہ۔ تو اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ یہ علماء ہیں جو ایک ایک بات پر، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے میں بادشاہ وقت نے ان کو کوڑے لگائے تھے، اور راوی کہتا ہے ایک ایک کوڑے اتنے زبردست سے ہاتھی کو بھی لگایا جاتا وہ چنگھار مار کے بھاگ جاتا، لیکن امام احمد کوڑے کھاتے رہے۔ ہر کوڑے پہ کہتے تھے تم جو کہنا چاہتے ہو اس کی کوئی دلیل لاؤ، قرآن کے خلاف میں فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ علماء ہیں جو قرآن کی حفاظت کے لیے، جن کو اللہ نے لگا رکھا ہے۔ یہ مدارس ہیں جو قرآن اور حدیث اور علوم قرآنیہ، علوم دنیا کی حفاظت کے لیے لگے۔ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہم نے سنایا تھا، یاد ہے نا؟ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندو، ان مدارس کی قدر کرو، احترام اور محبت کی نظر سے دیکھو،
اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو کم سے کم خدا کے لیے مخالفت مت کرو. اگر مخالفت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام نیکیوں کو سلب کر لے گا. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب